ہم آپ کی لائف جرنی کو تھوڑا سا بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ فرام دا ویری بگننگ جب آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو وہ کون سی ایسی سوچ تھی جو کہ جابین پرسن سے مختلف تھی، جس نے آپ کا وہ مائنڈ سیٹ کیا تھا جس نے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ آپ کو اپنا کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ پھر وہ اسی جاب کی دوڑ میں شامل ہوں؟ جی بہت شکریہ. تو میں سٹارٹ تو وہیں سے کروں گا جو ابھی آپ بات کر رہی تھی. بالکل. کہ جو آپ کے پاس نالج ہے، جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے، جو آپ نے اوور دا پیریڈ آف 30-40 سال آپ نے سیکھا ہے، تو وہ اگر آپ کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے بالکل تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پھر آپ نے اپنے لیے ہی یوز کیا اور اپنا فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس نالج ہے یا جس کے پاس وہ تجربہ ہے یا جو وہ نئی جنریشن کو سمجھا سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے، ان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے یا ان کو بزنس سکھا سکتا ہے یا چلوا سکتا ہے، بالکل اس کو یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دس از مسٹ. پہلی بات کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نالج ٹرانسفر ہے نا، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. بالکل اور آپ لوگوں نے جو ایفرٹ کی، آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ایفرٹ اور یہ کرنا چاہیے. بالکل. اور رہی بات میری، تو میرا یہ کہ جب میں اپنی یونیورسٹی میں تھا تو مطلب میں ایک آرڈنری فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور سفید پوسٹ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پڑھائی جب پیرنٹس پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ان کے پاس مشکل سے وہ کچھ سورسز اتنے ہی ہوتے ہیں ریسورسز کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ جائے تاکہ آگے اچھی اس کو جاب مل جائے یا مطلب اپنا گھر چلا سکے، بنا سکے. تو میرا بھی یہی اسی طرح کا تھا. تو میں یہ بہت سوچتا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا، میں کہتا تھا یار صرف یہ پڑھائی کر لینے سے جا کے کسی سرکاری دفتر میں بیٹھ جاؤ اور صبح سے شام 8-9 بجے گھنٹے کام کرو اور گھر واپس آ جاؤ، تو یہ تو مطلب کولو کے بیل کی طرح آپ گئے اور آئے اور اسی طرح زندگی گزر جائے گی، تھوڑی پروموشن ہوتی جائے گی، سیلری بڑھتی جائے گی. تو میں نے کہا نہیں، دیر شوڈ بی سم انوویشن، آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان مائی لائف. تو میں نے جاب نہیں کرنی. آپ کی میں تھوڑا سا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کسی سے انسپائریشن لی؟ آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ کیا ایسا مختلف تھا کہ آپ کو یہ سوچا؟ کیونکہ ہمارا آج کا بچہ یہ سوچ بھی نہیں پا رہا نا کہ اس کو اپنا کچھ کرنا چاہیے. آپ کی انسپائریشن کیا تھی؟ آپ کی انر کوئی کہہ لیں کہ انسان کے اندر سے بھی کوئی آواز آتی ہے یا وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے اپنے سراؤنڈنگ میں اور وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بھی کچھ ایسا کروں؟ تو اس میں اس طرح ہے نا کہ ایک تو میں نے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کہ میری ٹوٹل فیملی میں کوئی بہت بڑا بزنس انٹرپرینور نہیں تھا. اچھا. چھوٹے موٹے بزنس تو وہ ضرور کرتے تھے، سرکاری جاب بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا یار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ میں چونکہ جب یونیورسٹی میں تھے، ہاسٹل میں تھے، تو کچھ ہمارے پرانے کولیگ ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ کوئی نہ کوئی نیا بزنس یا کچھ، تو ان سے بھی میں ڈسکس کرتا تھا کہ یار صرف جاب کی بجائے اگر میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاؤں جہاں میں کچھ ڈلیور کر کے سیکھ کے کچھ اپنا کر سکوں، تو اس طرح میں آئی کیپ آن ٹاکنگ ود ڈفرنٹ پیپل. تو پھر میں نے ایسے بھی دیکھے کہ بڑے میں سوچتا تھا یار یہ اتنے بڑے بینک بن گئے ہیں، فیکٹریاں بنی ہیں، کمپنیاں ہیں، یہ کیسے یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے. تو وہ دیکھ کے سوچ کے اس میں جب اس سٹیج میں سے گزرا تو میں نے پھر ایک کہتے نا، ایک اردو میں کہتے ہیں تہیہ کر لینا، یعنی آئی واز ڈیٹرمنڈ. میں نے سوچا یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو پھر اس کے بعد میں نے اس طرف آیا تو میں نے کہا کہ یار میری جو بیک گراؤنڈ ہے، جو نالج ہے، اس کو میں نے آگے یوٹیلائز کرنا ہے. اپنے لیے بھی روزگار پر یعنی حصول ہوگا اور دوسروں کو لیے بھی روزگار دینا ہے. بالکل. ایک اور میں نے چیز نوٹ کی کہ جب ہم یونیورسٹی سے نکلے تو ہم نے کہا کہ یار جو ہم نے نالج گین کیا ہے نا، وہ جب فیلڈ میں ہم گئے ہیں تو کیا وہ سارا اپلائی ہوتا ہے؟ مشکل تو نہیں آتی. لیکن میں جب گیا ہوں فیلڈ میں تو میں نے دیکھا یار جو ہم نے پڑھا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ تو کچھ اور ہی کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے وہاں کورسز کیے پلس ٹریننگز کی. تو میں نے سوچا یار ایسا بھی کچھ کرنا چاہیے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو فیلڈ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا چاہیے. تو میں نے پھر کام شروع کیا. جب میں نے سٹارٹ کیا تو I can say I was the only employee of my company. I was the only one. تو میں نے جب وہ فارماسیوٹیکل کی امپورٹ شروع کی تو میں مطلب خود ہی بینک جانا، LC کھولنا، خود ہی ایئرپورٹ سے مال چھڑانا، خود ہی مطلب ساری چیزیں ڈیل کرنا.
پھر آہستہ آہستہ مطلب ایک آدمی مل گیا, 2 مل گئے, 3 مل گئے, اس طرح کرتے کرتے اللہ کا بہت احسان ہے اوور دا پیریڈ آف لائک 35 ایئرس اب ہماری 7 کمپنیاں ہیں اور پھر 6-7 مینوفیکچرنگ یونٹ بھی ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے کوئی پیسہ چوری کیا ہے, اللہ کا شکر ہے پراپر ٹیکس دیتے ہیں. لیکن اس سارے سسٹم کے آگے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو بھی, آپ کے توسط سے اسٹوڈنٹس کو بھی, لوگوں کو بھی, اگر آپ کسی چیز کا ایک مصمم ارادہ کر لیتے ہیں, یو ڈیسائیڈ سم تھنگ کہ یار آئی ہیو ٹو ڈو دس, چاہے کچھ بھی ہو جائے, دین آپ کی جو وہ ہے نا تھنکنگ وہ پازیٹیو ہونی چاہیے, بالکل بالکل, اور اس میں ایمانداری ہونی چاہیے, یعنی آنیسٹی ہونی چاہیے. آپ ایک مصمم ارادے سے ایمانداری کی نیت لے کے اگر آپ نکل پڑتے ہیں اور پھر آپ محنت کرتے ہیں, اور پھر آپ کو ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو وہ کام تسلسل سے کرنا ہوتا ہے, چاہے اس میں ناکامی نظر آئے یا کامیابی نظر آئے. جب یہ 3 چیزوں کو آپ ملاتے ہیں نا, ایک آپ کا ارادہ, پھر آپ کی نیت, محنت, اور چوتھی بات آ گئی کہ اس میں ڈٹرمینیشن کہ یہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کا بہت احسان ہے, اگر آپ یہ چاروں چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کریں تو آپ ناکام نہیں ہوں گے. میں نے کیا, اور اس طرح آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا گیا. جیسے میں نے بتایا کہ اب ماشاءاللہ 7 کمپنی ہیں, 6-7 پروجیکٹ ہیں, اور 880 یا 85 ہمارے امپلائی ہیں, ان کو روزگار ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ مجھے یہ فکر تھی کالج سے, یونیورسٹی سے نکل کے, کہ یار میں نے روزگار کیسے کمانا ہے, میں نے سرکاری ملازمت کرنی ہے یا کوئی پرائیویٹ جاب کرنا ہے یا کام کرنا ہے.